بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی ورلڈ چینل میں خوش آمدید۔ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل جایا کریں۔ پیش خدمت ہے ایک نہایت ہی خوفناک کہانی، خونی مخلوق۔ موسم ابر آلود تھا، وقفے وقفے سے بجلی چمک رہی تھی۔ آج سردی بھی بہت زیادہ تھی، سڑک بالکل سنسان پڑی تھی۔ اچانک دور سے ایک موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ دکھائی دی۔ موٹر سائیکل پر ایک 20 سالہ خوبصورت نوجوان تھا جو اس اندھیری اور سرد رات کو کہیں سے آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی بالکل نہیں تھی، وہ مطمئن تھا۔ اچانک بوندا باندی شروع ہو گئی۔ اس نے بائک کی سپیڈ تیز کر دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے فلائٹ میں پہنچا۔ موٹر سائیکل کھڑی کر کے وہ اپنے کمرے میں گیا، کپڑے چینج کیے، پھر وہ سو گیا۔ یہ تھا شاہان جو اپنے والدین سے ملنے گاؤں گیا تھا۔ پھر راستے میں موسم خراب ہو گیا تھا۔ یہ شہر پڑھتا تھا، اس کے ساتھ 4 لڑکے اور پڑھتے ہیں، ندیم، نادر، کاشف، عبید، کاوش اور میں یعنی طاہر عباس۔ ہم بہت ہی اچھے دوست ہیں۔ ہمارے گروپ کا نام ہے غزالی گروپ، ہر کوئی ہمیں غزالی گروپ کے نام سے جانتا ہے۔ ہمارا ایک ٹیچر ہے سہیل اختر ساحل، وہ بہت ہی اچھے ٹیچر ہیں، اچھا پڑھاتے ہیں۔ ہم ان سے جتنی مذاق کر لیں اور جتنا ان کو تنگ کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں کبھی بھی ڈانٹا نہیں۔ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا، شاہان کی آنکھ کھل گئی۔ پھر اس نے سونے کی کوشش کی لیکن اسے نیند نہ آئی۔ وہ اٹھا اور کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگا۔ باہر کا موسم بالکل صاف تھا۔ اچانک اسے باہر روڈ پر ایک لڑکی دکھائی دی جو مکمل سفید لباس میں ملبوس تھی۔ وہ بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ شاہان نے اسے آواز دی لیکن لڑکی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شاہان نے دوبارہ آواز دی تو لڑکی نے آہستہ آہستہ گردن اوپر اٹھائی اور شاہان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ پھر اچانک وہ چیخ مار کر غائب ہو گئی اور شاہان نے اسے ادھر ادھر بہت ڈھونڈا لیکن وہ نظر نہ آئی۔ شاہان ایک بہادر انسان تھا، وہ بھوت پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن آدھی رات کے وقت یوں اچانک لڑکی کا غائب ہو جانا، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے آنے لگے۔ وہ جلدی سے بستر پر لیٹ گیا اور پھر سو گیا۔ صبح سب سٹوڈنٹس کلاس میں تھے۔ پہلا پیریڈ سر سہیل اختر ساحل کا تھا۔ وہ آئے اور پیریڈ پڑھا کر چلے گئے۔ اس طرح سارے استاد آئے اور اپنا اپنا پیریڈ پڑھاتے گئے۔ پھر ہاف ٹائم ہوا اور ہماری کلاس میں ایک ہندو لڑکا اور لڑکی پڑھتے تھے، وہ بھی دوست کی طرح تھے۔ ہاف ٹائم میں ہم سب ریستوران میں گئے، پیٹ پوجا کی۔ پھر شاہان نے پوچھا، یار یہ بھوت جن اور چڑیلیں وغیرہ ہوتی ہیں؟ نہیں، یہ سب بکواس باتیں ہیں، ندیم نے کہا۔ میرے خیال میں ہوتے ہیں، میں نے کہا۔ پھر وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ نادر نے معصومیت سے پوچھا۔ یار تم نے اگر کسی جن کو دیکھ لیا تو 20-25 دن بے ہوش رہو گے، ہوش نہیں آئے گا، کاشف عبید نے کہا۔ ندیم نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، ندیم بھائی تم ویسے ہی مذاق اڑا رہے ہو، یہ جن بھوت تو ہوتے ہیں، اس ہندو لڑکی نے کہا جس کا نام کاجل تھا۔ اچھا آپ کو یقین نہیں آتا تو آج رات کو میرے کمرے میں آ جانا، دکھا دوں گا، ہندو لڑکے ارجن نے کہا۔ ٹھیک ہے، سب نے کہا۔ رات کے تقریباً 10 بجے سب لڑکے ارجن کے کمرے میں موجود تھے۔ ارجن نے سب کے گرد حصار بنایا اور ہدایت کی کہ کچھ بھی ہو جائے اس حصار سے باہر نہیں نکلنا، اور پھر وہ کوئی منتر پڑھنے لگا۔ پھر آدھے گھنٹے کے بعد زور زور سے ہوائیں چلنے لگیں، کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے کھل گئے۔ پھر کچھ ہی دیر میں ان کے سامنے سفید لباس میں ملبوس ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر شاہان کو خوف آنے لگا اور باقی کے لڑکے بھی حیرت کے بت بنے کھڑے تھے۔ تم آخر میرے قابو میں آ گئی ہو، آج میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، ارجن نے کہا۔ ہا ہا ہا، یہ تمہاری بھول ہے، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، میں اس دنیا کو نیست و نابود کر دوں گی، لڑکی نے کہا۔ یہ تمہاری بھول ہے، ہمارے اور تمہارے گرد حصار ہے اور نہ ہی تم کہیں بھاگ سکتے ہو اور نہ ہی ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہو۔ یہ تم کیا کر رہے ہو، ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، اور یہ لڑکی مجھے پہلے دکھائی دے چکی ہے، شاہان نے کہا۔ میں تمہارا یہ جسم حاصل کرنا چاہتی تھی جس میں میرا دوسرا ساتھی داخل ہوتا اور پھر ہم اس دنیا کو برباد کر دیتے، لیکن تمہارے گلے میں آیت الکرسی کا لاکر تھا جس کی وجہ سے میں تمہارا جسم حاصل نہیں کر سکی، لیکن آج مجھے بھی جسم مل جائے گا اور میرے ساتھی کو بھی، اس لڑکی نے کہا۔ لیکن تم اس دنیا کو کیوں برباد کرنا چاہتے ہو، میں نے پوچھا۔ میرا نام آرتی ہے اور میرے شوہر کا نام حشام ہے، ہم دونوں مر چکے ہیں، لیکن ہمیں شیطان دیوتا نے کہا ہے کہ اگر تم 100 نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی قربانی دے دو تو تمہیں تمہارا جسم مل جائے گا جس میں بے پناہ شکتی ہوگی، پھر ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور اس دنیا پر حکومت کریں گے، اور یہ سب کام کرنے کے لیے ہمیں ایک لڑکے اور ایک لڑکی کا جسم چاہیے، جسم میں ہم داخل ہو کر شیطان دیوتا کو بلی دے سکیں گے، آرتی نے کہا۔
لیکن میں آج تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، ارجن نے غصے سے کہا۔ میں تمہارا یہ حصار توڑ دوں گی۔ میں کیسے تمہارا حصار توڑتی ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے کاجل کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ جیسے آرتی بدرو کی آنکھیں کاجل کی آنکھوں سے ملی، اسے اپنا ہوش نہیں رہا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی حصار سے باہر آنے لگی۔ ہم نے بھی اسے آوازیں دیں، لیکن وہ حصار سے باہر نکل چکی تھی۔ حصار سے باہر نکلتے ہی زور زور کی آندھی چلنے لگی۔ کاجل اور ارجن اڑ کر دیوار کے ساتھ ٹکرائے، پھر اڑتے ہوئے کھڑکی سے باہر نکل گئے۔ سب لڑکے آیت الکرسی کا ورد کرو، کاشف نے کہا۔ ہم سب نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تو ہوا رک گئی۔ ہم سب باہر بھاگے، ارجن اور کاجل کو ڈھونڈنے لگے، لیکن وہ کہیں بھی ہمیں دکھائی نہ دیے۔ لگتا ہے ان کے جسم میں آرتی، بدرو اور حشام داخل ہو چکے ہیں، وہ اب تباہی مچائیں گے، نادر نے خوف سے کہا۔ ہمیں سر سہیل اختر سے مشورہ کرنا چاہیے، ندیم نے اپنی رائے دی۔ ہاں، ہم صبح ان سے کہیں گے، شاہان نے کہا۔ صبح جب ہم سر سہیل اختر کو بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا ہم اس کے گھر جائیں گے، ارجن کا باپ ایک عالم ہے، وہ ہماری مدد کریں گے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، نیلم، کلثوم، صبا، سلمہ نے کہا۔ تم کیا کرو گی وہاں پر؟ ہم بھی اس بدی کو ختم کرنے میں آپ کا ساتھ دیں گے سر۔ ٹھیک ہے، سر سہیل اختر نے کہا۔ ایک ہفتے بعد ہم ارجن کے والد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ منتر پڑھنے میں مصروف تھا۔ اچانک زور کی ہوا چلنے لگی۔ ارجن کے والد نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ بہت خوفزدہ تھا۔ انہوں نے جلدی سے کہا وہ بہت طاقتور ہیں، وہ میرے بس میں نہیں آ سکتے۔ ابھی تو انہوں نے اپنا جسم حاصل نہیں کیا، اگر انہوں نے اپنا جسم حاصل کر لیا تو پھر ان کو ختم کرنا شاید ناممکن ہو جائے۔ میں تمہیں ایک بزرگ کا پتہ دیتا ہوں، تم اس کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ انہوں نے جلدی سے پتہ لکھ کر دیا۔ اتنے میں کہیں سے ایک خنجر سنسناتا ہوا آیا اور ان کے دل میں گھس گیا۔ سب لڑکے اور لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ سر سہیل اختر نے ہمیں تسلی دی، پھر ہم اپنے اپنے کمروں میں آ گئے۔ بڑی مشکل سے 15 دن کے بعد ہمیں وہ بزرگ مل گئے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ ہم لائن میں بیٹھ گئے۔ جب ہماری باری آئی تو انہوں نے اپنے ایک پوتے کو بلایا اور کہا کہ ہمیں کمرے میں لے جا کر بٹھا دو۔ وہ ہم سب کو لے کر ایک کمرے میں چلا گیا، جہاں ہم سکون سے بیٹھ گئے اور ساتھ ہی بزرگ بابا کا انتظار کرنے لگے، وہ کب آتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ بزرگ کمرے میں آ گئے۔ ہم نے انہیں سلام کیا، پھر انہوں نے کہا آپ نے بہت ہی دیر کر دی ہے آنے میں۔ آرتی اور حشام نے اپنا جسم حاصل کر لیا ہے، وہ اب اس دنیا میں تباہی مچائیں گے۔ ان کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ کیا؟ کاشف نے پوچھا۔ یہاں سے شمال کی طرف ایک سمندر ہے، اس سمندر کے بیچوں بیچ ایک میدان ہے، اس میدان میں ایک بالٹی پڑی ہوئی ہے، اس میں پانی بھرا ہوا ہے۔ اگر کسی طرح وہ پانی حاصل کر کے ان پر ڈال دیا جائے اور ان کو آگ لگ جائے گی، لیکن یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ تمہیں اس بالٹی تک پہنچنے کے لیے 4 مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ ہم جائیں گے انسانیت کو بچانے اور بدی کو ختم کرنے، ہم ضرور جائیں گے، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، شاہان نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، بزرگ نے کہا، اور ہمیں 5 تعویذ دے کر ان کو گلے میں ڈال لو، یہ کہہ کر اور لڑکیوں کا ہمیشہ ہاتھ پکڑ کر چلنا۔ یاد رکھو اگر ان کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو سمجھ لو وہ لڑکی مر جائے گی۔ ٹھیک ہے اے محترم بزرگ، کیا ابھی سے؟ ندیم نے گہری سانس لے کر پوچھا۔ نہیں، تم کل سفر شروع کرو گے اور جہاں سے ہاتھ پکڑنے کی ضرورت پیش آئے گی میں تمہیں بتا دوں گا، اب تم جاؤ۔ ہم 5 لڑکوں اور 5 لڑکیوں نے سفر 8 بجے سفر شروع کیا تھا، لیکن اب شام کے 7 بج چکے تھے، ابھی کچھ دکھائی نہیں دیا تھا۔ پھر ہم نے وہیں آرام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم کوئی صاف ستھری جگہ ڈھونڈ کر سو گئے۔ صبح پھر سفر شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں ایک ندی دکھائی دی اور ندی کے پار تحد نگاہ صحرا تھا۔ ہم نے ندی کو پار کیا اور جیسے ہی ندی کو پار کر کے صحرا میں قدم رکھنے لگے، اوپر سے ایک غیبی آواز سنائی دی، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لو۔ نادر نے سائمہ کا ہاتھ پکڑ لیا، ندیم نے صبا کا، کاشف نے سلمہ کا، شاہان نے نیلم کا اور میں نے کلثوم کا ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر ہم نے ریگستان میں قدم رکھ دیا۔ ہم 4 گھنٹے چلتے رہے، کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ تھوڑا آگے ہمیں سرسبز زمین دکھائی دی، وہ بہت خوبصورت جگہ تھی، چاروں طرف پھول ہی پھول تھے، پھلوں سے لدے ہوئے درخت موجود تھے، لیکن جہاں کوئی آدمی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے ہی ہم نے وہاں پر قدم رکھا، اوپر سے آواز سنائی دی، تم خون کی پیاسی مخلوق میں داخل ہو چکے ہو، اور پھر ساتھ ہی ہمیں چاروں طرف مرد، عورتیں اور بچے دکھائی دینے لگے جن کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔
ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے ابھی ابھی خون پیا ہو۔ وہ کہکے لگاتے ہوئے ہماری طرف بڑھنے لگے۔ انہیں دیکھ کر سب لڑکیوں کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں۔ ہم نے انہیں تسلی دی اور کہا ہمارے گلے میں تعویذ ہیں، یہ ہمیں کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ ہا ہا ہا، کتنے دنوں کے بعد ہمارے ہاتھوں میں شکار لگے ہیں، آج ہم اپنی پیاس بجھائیں گے، خون کے پیاسے انسانوں نے کہا۔ پھر وہ ہماری طرف بڑھنے لگے اور جیسے ہی ہمیں چھونے کی کوشش کی انہیں جھٹکا لگا اور وہ ہم سے دور ہو گئے، پھر وہ غائب ہو گئے۔ ہم آگے بڑھنے لگے، ہم 2 دن تک چلتے رہے لیکن ہمیں خون کے پیاسے انسانوں کی زمین کراس نہیں کر سکے۔ ہائے، اور کتنا سفر باقی ہے، سلمیٰ نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ یہاں کوئی میرا نانی کا گھر ہے جو مجھے پتا ہوگا کہ اور کتنا سفر باقی ہے، کاشف نے کہا۔ اچانک بابا جی کی آواز سنائی دی، تم چاہے سالوں سال بھی چلتے رہے یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ یہاں پر ایک پتھر ہے اور اس پتھر کے نیچے ایک کتاب پڑی ہے، اگر تم اس پتھر کو ڈھونڈ کر وہ کتاب حاصل کر لو تو یہاں سے نکل سکو گے۔ اور ساتھ ہی آواز آنا بند ہو گئی۔ ہم سب اس پتھر کو ڈھونڈنے لگے لیکن وہ پتھر ہمیں نہیں ملا۔ ایک رات ہم سو رہے تھے کہ نیلم کا ہاتھ شایان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ نیلم کا ہاتھ شایان کے ہاتھ سے چھوٹتے ہی خون کے پیاسے انسان کہکے لگاتے ہوئے آئے۔ اس سے پہلے کہ شایان نیلم کا ہاتھ پکڑتا وہ نیلم کو اٹھا کر لے گئے۔ شایان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگا۔ سب نے اسے تسلی دی، اب نیلم بھی ان انسانوں میں شامل ہو چکی تھی، وہ بھی ہمارا خون پینے کے لیے آ جاتی اور ہمیں ڈراتی تھی۔ آج ہمیں خون کی پیاسی مخلوق میں رہتے ہوئے 14 دن ہو چکے تھے لیکن وہ پتھر ابھی تک نہیں ملا تھا۔ میں تو بہت تھک گئی ہوں، صبا نے کہا۔ ہم تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، ندیم نے کہا۔ پھر ہم سب نیچے بیٹھ گئے۔ اچانک صبا کو کوئی چیز چبھ گئی تو اس نے ندیم کا ہاتھ چھوڑے بغیر ہی دوسرے ہاتھ سے اس چیز کو ٹٹولا۔ پھر اس کے منہ سے خوشی کی چیخ نکل گئی کیونکہ یہ وہی پتھر تھا جس کے ذریعے ہم ان خون کے پیاسی مخلوق سے بچ سکتے تھے۔ ہم نے جلدی جلدی ایک ہاتھ سے مٹی ہٹائی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کتاب ہمارے سامنے تھی۔ صبا نے وہ کتاب اٹھا لی اور اسے کھولا۔ اس کتاب پر ایک تحریر تھی اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ جب وہ انسان آپ کے سامنے آئیں تو یہ الفاظ پڑھ کر ان پر پھونک دینا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کتاب پا کر ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اب ہمیں بس ان خونی مخلوق کا انتظار تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی آ گئے اور ہماری طرف بڑھنے لگے۔ صبا نے جلدی سے وہ الفاظ پڑھ کر ان پر پھونک ماری تو سامنے بالکل اندھیرا چھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اندھیرا چھٹا تو سامنے بالکل صحیح سلامت انسان کھڑے تھے اور ان میں نیلم بھی شامل تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں زندگی دی، ان میں سے ایک آدمی نے کہا۔ لیکن آپ ان خونی مخلوق میں کس نے تبدیل کیا؟ میں نے پوچھا۔ یہ جگہ بہت ہی خوبصورت تھی، اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، پہلے یہ اس سے کئی گنا خوبصورت تھی۔ یہاں تو خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، ہر طرف امن تھا، سکون تھا۔ پھر ایک دن ایک بدرو جس کا نام ہے آرتی بدرو، اس نے یہاں پر قدم رکھا۔ اس کو ہمارا امن اور خوشی اچھی نہ لگی۔ اس نے یہاں اپنا طلسم پھیلا دیا اور جادو کے ذریعے ہمیں خونی انسانوں میں بدل دیا۔ ہمیں پتا ہے تم کس مقصد کے لیے آئے ہو، یہاں سے تمہیں مغرب کی طرف جانا پڑے گا، وہاں تمہیں تمہاری منزل مل جائے گی۔ ہم سب نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ پھر نیلم کے آ کر شاہان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اوپر سے بزرگ کی آواز سنائی دی کہ تم پہلا مرحلہ طے کر چکے ہو، اب تم آگے بڑھو۔ پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ ہم چلتے رہے۔ ایک دن بعد ہمیں عجیب قسم کے درخت دکھائی دے رہے تھے۔ ہم چلتے رہے، آخر ہم نے اس زمین پر قدم رکھا۔ آگے ہر طرف درخت ہی درخت موجود تھے۔ ہم آگے بڑھنے لگے۔ ایک درخت سے گزرتے ہوئے اچانک درخت کی شاخیں ہماری طرف بڑھنے لگیں۔ جلدی سے پیچھے ہٹو، یہ آدم خور درخت ہے، یہ میں نے کہا، اور ہم سب جلد ہی پیچھے ہٹ گئے۔ پھر درخت کی شاخیں واپس اپنی جگہ چلی گئیں۔ اب کیا کریں؟ شایان نے کہا۔ بیٹا، اس جنگل میں ایک بوٹی ہے، اس بوٹی کے نیچے اور ایک بوٹی ہے، اگر اس بوٹی کو جڑوں سمیت اکھاڑ دیا جائے تو یہ اس کے نیچے ایک سفید پتھر نکلے گا۔ اس جنگل میں ایک کوٹھی ہے، اس کوٹھی کے باہر ایک درخت ہے جو ان سے مختلف ہے، اگر اس پتھر کا سفوف نکال کر اس درخت پر پھینکا جائے تو تم یہاں سے نکل سکتے ہو۔ بابا جی کی آواز سنائی دی۔ ہم نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا۔ پھر ہم وہ بوٹی ڈھونڈنے لگے۔ 5 دن کے بعد وہ بوٹی نادر کو نظر آئی۔ ہم نے جلدی جلدی وہاں سے پتھر نکالا اور کوٹھی ڈھونڈنے لگے۔ آخرکار کوٹھی ہمیں مل گئی۔ نادر نے پتھر کا سفوف بنا کر اس کوٹھی کے باہر موجود درخت پر پھینکا۔ سفوف پھینکتے ہی سارے درخت انسانوں کے روپ میں آ گئے۔ انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا۔ لیکن آپ کو انسانوں سے درخت کس نے بنایا؟ کلثوم نے پوچھا۔
میں یہاں کا سردار ہوں، میں بہت ہی رحم دل، کبھی کسی سے کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ پھر یہاں آرتی کی بدرو آ گئی، وہ ہمارے قبیلے سے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی بلی دینے لگی۔ میں نے اسے گرفتار کروایا، لیکن وہ جادوگرنی تھی، اس نے ہمیں آدم خور بنا دیا، سردار بتانے لگا۔ پھر ہم نے وہاں سے اجازت لی اور آگے بڑھنے لگے۔ 2 دن بعد اچانک آگے دلدل آ گئی اور ہم اس میں دھنستے چلے گئے۔ لیکن یہ کیا، نیچے تو ایک نئی دنیا آباد تھی، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی موجود تھی۔ ہم آگے بڑھنے لگے، کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ ایک طرف سے 10 آدمی آئے جنہوں نے تیر اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ ہمیں پکڑ کر ایک محل میں لے گئے۔ وہ محل بہت ہی خوبصورت تھا۔ محل کے درمیان ایک تخت سجا ہوا تھا اور اس پر ایک عورت ملکہ کے روپ میں بیٹھی تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ اس نے ہمیں دیکھتے ہی کہا۔ ہم نے اپنا مقصد اس کو سنا دیا۔ وہ یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں یہاں کی ملکہ ہوں، ہمارے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی، اس کے پاس بہت شکتیاں تھیں۔ پھر پتہ نہیں آرتی کو اس کے بارے میں کیسا پتہ چل گیا۔ میرے بیٹے میں شکتیاں ہیں۔ میرا بیٹا بھی 10 سال کا ہی ہوا تھا کہ آرتی نے اسے کالا جادو سکھانا شروع کر دیا۔ وہ اسے شیطان بنانا چاہتی تھی۔ ہمیں جیسے ہی علم ہوا تو میں نے اپنے بیٹے کے لیے پہرا لگا دیا۔ وہ جہاں بھی جاتا ہم نے اپنے بیٹے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ سپاہی بھیجنے شروع کر دیے۔ اس نے سپاہیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تو ہم نے اپنے بیٹے کو محل میں بند کر دیا اور سپاہیوں کو نگرانی پر لگا دیا۔ یہ دیکھ کر آرتی کو بہت غصہ آیا تو اس نے میرے بیٹے کو مفلوج کر دیا تاکہ یہ تو، اور اس نے بادشاہ کو بھی قتل کر دیا۔ تبھی ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹی صبر کرو، تمہاری دنیا میں 5 لڑکے اور 5 لڑکیاں آئیں گی، وہ تمہارے بیٹے کو صحیح سلامت کر دے گی۔ لیکن ہم کیسے اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ کاشف نے کہا۔ وہ کوئی بیمار نہیں جو تم اس کا علاج کرو گے۔ نادر نے کہا۔ ہم اس کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ ندیم نے پوچھا۔ کوئی نہ کوئی حل تو نکل آئے گا، کلثوم نے جواب دیا۔ جب تک میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ لوگ ہمارے مہمان بن کر رہو گے۔ پھر ہم لوگ وہیں رہنے لگے۔ ہمیں وہاں رہتے ہوئے 8 دن ہو چکے تھے، لیکن ہمیں کچھ حل نظر نہ آ رہا تھا۔ ایک دن شاہان نے صبا سے وہ کتاب مانگی جو پتھر کے نیچے سے نکالی تھی۔ صبا نے وہ کتاب شاہان کو دے دی۔ شاہان نے وہ کتاب کھولی اور پڑھنے لگا۔ جیسے ہی شاہان نے کتاب پڑھی تو اس کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ اس نے کہا کہ ملکہ کے بیٹے کو ٹھیک کرنے کا طریقہ اس کتاب میں ہے۔ پھر وہ ملکہ کے تخت کی طرف بھاگا۔ ملکہ تخت پر موجود تھی۔ ملکہ، آپ کے بیٹے کا علاج مل چکا ہے۔ وہ کیسے؟ ملکہ نے خوشی سے کہا۔ آپ کی ریاست میں ایک مندر ہے، اس کے تہخانے میں ایک شیطان کا بت ہے۔ اس کتاب میں ایک آیت دی ہوئی ہے، اگر ہم میں سے کوئی آیت پڑھتے ہوئے اس بت کو توڑے گا تو آپ کا بیٹا ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی اس مندر کی طرف جاتے ہیں۔ ملکہ نے 100 فوجی اپنے ساتھ لیے اور ہم بھی ملکہ کے ساتھ اس مندر میں چلے گئے۔ مندر کے تہخانے میں ہر طرف جالے لگے ہوئے تھے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب ہم دیکھنے کے قابل ہوئے تو شیطان کا بت ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ شاہان نے کتاب کھولی اور آیت پڑھنے لگا، جس سے بت پر پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ جیسے ہی شاہان نے وہ آیت مکمل کی تو بت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور مندر میں طوفان آ گیا۔ ہم سب باہر کی طرف بھاگے۔ جیسے ہم باہر نکلنے لگے تو مندر ایک دھماکے سے اڑ گیا۔ ہم گھوڑوں پر بیٹھ کر واپس محل میں آ گئے۔ جیسے ہی ہم محل میں داخل ہوئے تو ہماری نظر سامنے پڑی۔ ملکہ کا بیٹا تخت کے پاس کھڑا تھا اور باقی سپاہی اور وزیر بھی ادب سے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر خوشی تھی۔ ملکہ کو دیکھتے ہی وہ بھاگتا ہوا آیا اور ملکہ کے گلے لگ گیا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ایک دوسرے کے گلے لگے بیٹھے تھے۔ پھر ہم لوگ اجازت لے کر چلنے کو کہا۔ ملکہ نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں نہیں روکتی۔ اس آرتی اور حشام نے تمہاری دنیا میں بہت تباہی مچائی ہوئی تھی۔ اس نے پتہ نہیں کتنے معصوم لوگوں کی بلی دی ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے تم انہیں ختم کر دو۔ پھر اوپر سے بابا جی کی آواز سنائی دی، تم تیسرا مرحلہ طے کر چکے ہو، اب تم شمال کی طرف جاؤ۔ پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ کیا یہ تیسرا مرحلہ تھا؟ نیلم نے پوچھا۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم مرحلہ طے کر رہے ہیں، سلمہ نے کہا۔ اگر پتہ ہوتا تو یہ مرحلہ کیسے ہوتا؟ کاشف بولا۔ پہلی دفعہ تم نے عقل کی کوئی بات کی ہے، نادر نے کہا۔ پھر ہم یوں ہی چلتے رہے کہ اچانک ایک طرف طوفان آ گیا جو ہمیں بے ہوش کر گیا۔ جب ہمیں ہوش آیا تو ہم پہاڑوں کے بیچ لیٹے ہوئے تھے۔ ہمیں چاروں طرف پہاڑ نظر آ رہے تھے اور ان کی شکلیں انسانوں جیسی تھیں۔ پھر ہم آگے بڑھنے لگے ان پہاڑوں سے بچ کر۔ اپنا جو بھی ان پہاڑوں سے ٹکرائے گا وہ انہی پہاڑوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ تمہیں یہ مرحلہ اپنے دماغ میں اور اپنی سوچ کے مطابق طے کرنا ہوگا، بابا جی کی آواز سنائی دی۔
لیکن ہم کیسے ختم کریں گے؟ سلمہ نے پوچھا۔ تمہیں اپنے ذہن سے سوچ کر اس پر عمل کرنا ہوگا۔ بابا جی کی آواز سنائی دی جو بعد میں خاموش ہو گئی۔ ہم پہاڑوں سے بچتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ ہمیں ایک غار نظر آیا۔ ہم ان پتھر نما انسانوں سے بچتے ہوئے غار میں داخل ہو گئے۔ ہم نے غار میں بہت تلاش کیا کہ شاید کوئی حل مل جائے، لیکن ہمیں کچھ نہ ملا۔ ایسے ہی ہم تقریباً 16 غار دیکھ لیے ہوں گے کہ ایک دن ہم ایک غار کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس غار کا دہانہ نہیں بلکہ دہانے کی جگہ ایک منہ بنا ہوا تھا۔ اس غار میں ہمیں اس مرحلے کو حل کرنے میں مدد مل سکتی تھی۔ کاشف نے کہا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ نیلم نے پوچھا۔ کیوں، تم نے نوٹ نہیں کیا کہ یہ غار باقی پہاڑوں سے مختلف ہے؟ کاشف نے کہا۔ ہاں، لیکن اس کا منہ کیسے کھولیں گے؟ اس کا منہ توڑ دیتے ہیں۔ کاشف نے کہا۔ تم اپنی بک بک بند کرو، یہ کوئی انسان نہیں جو کہ مکے مارنے سے ٹوٹ جائے گا۔ یہ پتھر ہے اور ہم اسے چھونا بھی نہیں چاہتے۔ کلثوم نے کہا۔ تو ہم کیا کریں؟ سائمہ نے پوچھا۔ وہ کتاب مجھے دکھاؤ، کاشف نے کہا۔ ارے بے وقوف، وہ تو 2 صفحوں کی کتاب ہے، اس میں ہی سب کچھ ہوگا کیا؟ صبا نے کہا۔ نہیں صبا، کتاب میں جو خون کے پیاسے انسانوں کو ختم کرنے کا طریقہ تھا، اس کی جگہ ملکہ کے بیٹے کو ٹھیک کرنے کا طریقہ دیا ہوا تھا۔ اب شاید اس میں کوئی اس چیز کا بھی حل موجود ہو۔ شاہان نے کتاب کاشف کو دیتے ہوئے کہا۔ کاشف نے کتاب کھولی اور اونچی آواز میں پڑھنے لگا۔ اوپر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ اس تحریر کو 3 دفعہ پڑھ کر اس غار پر پھونک مارو تو غار کا منہ کھل جائے گا۔ کاشف عبید نے 3 دفعہ پڑھ کر پھونک ماری تو غار کا منہ کھل گیا۔ اس میں ایک وقت میں ایک ہی آدمی مشکل سے گزر سکتا تھا۔ ہم نے بڑی احتیاط سے غار میں داخل ہونا شروع کر دیا۔ شاہان اور نیلم داخل ہو گئے، نادر اور سائمہ گئے، پھر ندیم داخل ہونے لگا۔ اچانک ندیم کے پاؤں کے نیچے ایک پتھر آیا جس سے ندیم لڑکھڑا گیا اور اس کا ہاتھ صبا کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ پتھر سے ٹچ ہو گیا۔ پتھر سے ٹچ ہوتے ہی وہ پتھر کا بن گیا۔ صبا اندر داخل ہو گئی، پھر ہم سب بھی اندر داخل ہو گئے۔ ہم سب ندیم کے لیے اداس تھے۔ ندیم کے بغیر ہمارا دل نہیں لگ رہا تھا کہ ہم اس کے لیے کیا کریں۔ جب ندیم ہی پتھر کا بن چکا تھا تو میں کروں گی یہاں رہ کر کیا؟ صبا نے کہا اور وہ ندیم کے پتھر کی طرف بڑھنے لگی۔ نہیں صبا، پاگل مت بنو، ہم انسانیت کے لیے یہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالو اور انسانیت کو بچانے کے لیے ان سے جنگ لڑو۔ سلمہ نے کہا۔ میرے ساتھ ندیم نہیں رہا، میں اکیلی کیسے لڑوں گی؟ اور پھر وہ دوبارہ پتھر کی طرف بڑھنے لگی۔ پلیز صبا، ہوش میں آؤ، تمہیں پتا ہے تم کیا کر رہی ہو؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، نیلم نے کہا۔ پھر ہم سب نے صبا کو تسلی دی اور غار میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ بہت کچھ ڈھونڈنے لگے، جیسے ہم اور پتھر کے انسانوں سے بچ سکیں گے۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد ہمیں ایک دن کاشف کو ایک مورتی ملی۔ اس کا ہم کیا کریں؟ سلمہ نے پوچھا۔ ہم اس مورتی کو پتھروں کے ساتھ رگڑتے ہیں، شاید ٹھیک ہو جائیں، سائمہ نے کہا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ اسے توڑتے ہیں، شاید اس کا کوئی حل ہوگا، کاشف نے کہا۔ بھائی جو کچھ بھی کرو سمجھ سے کرو، نیلم نے کہا۔ کاشف نے کانپتے ہاتھوں سے مورتی توڑی۔ اس کے اندر ایک اور چھوٹی سی مورتی نکل آئی۔ کاشف نے اسے بھی توڑ دیا۔ اس کے اندر سے ایک کاغذ نکلا جس پر ایک آیت لکھی ہوئی تھی۔ اس کا 3 دن کا چلہ کر کے تیسرے دن ان پتھروں پر پھونک دو، پتھر اصلی حالت میں آ جائیں گے۔ ہم میں سے چلہ کون کرے گا؟ صبا نے کہا۔ جسے یہ مورتی ملی ہے، شاہان نے کہا۔ ارے تم کاشف سے چلہ کراؤ گے؟ اگر چلے کے دوران اس کو خوبصورت چڑیل نظر آ گئی تو یہ تو چلہ چھوڑ کر اس کے ساتھ بھاگ جائے گا، دادے نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے اس کو تو کوئی بدصورت چڑیل بھی منہ نہیں لگاتی، تم تو خوبصورت کی بات کر رہے ہو، سلمہ نے کہا۔ پھر تم نے میرا ہاتھ کیوں پکڑ رکھا ہے؟ ندیم نے غصے سے کہا۔ ارے میں تو مذاق کر رہی تھی، تم تو بہت ہی سویٹ ہو۔ سلمہ کی اس بات پر سبھی ہنس دیے۔ کاشف چلہ کرنے میں مصروف تھا۔ اسے چلہ شروع کیے ہوئے آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ ایک طرف سے ندیم چلتا ہوا آیا اور کہا کہ تم یہ چھوڑ دو، ہم نے آرتی کو مار دیا ہے۔ کیا تم نے آرتی کو مار دیا؟ کاشف بولا۔ ہاں، تم اب جلدی سے یہ چلہ چھوڑ دو، ندیم نے کہا۔ ندیم کی بات سن کر کاشف اٹھا اور حصار سے باہر قدم رکھنے ہی والا تھا کہ بابا جی کی آواز سنائی دی۔ بیٹا یہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہے، تم اپنے حصار کی طرف دھیان دو۔ یہ سن کر کاشف عبید حصار میں بیٹھ گیا اور دوبارہ چلہ کرنے لگا۔ ندیم کی شکل تبدیل ہو چکی تھی، اب وہاں ہشام جادوگر کھڑا تھا۔ وہ دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن کاشف نے اپنا چلہ دھیان دیا اور یہ چلہ ختم ہو گیا۔ یار تمہیں کوئی چڑیل نظر نہیں آئی؟ دوسرے دن میں نے کہا۔ یار آئی تھی، لیکن کیا کرتا، میں تو حصار میں تھا، چڑیل کو دیکھ کر میرا تو دل مچل اٹھا تھا، کاشف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو تم چلہ چھوڑ دیتے، تمہیں کیا ضرورت تھی چلہ کرنے کی؟
سلمہ نے کاشف کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ 2 دن بعد چلہ مکمل ہو جائے گا، پھر بلا لوں گا، لیکن اب تو وہ بہت زیادہ آ رہی ہے اور مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے۔ کاشف نے کہا، تو بلا لو نا اسے۔ سلمہ نے غصے سے کہا، یار یہاں ندیم ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہاں یار سچ کہا تم نے، میں نے نادر سے کہا، لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شاہان نے کہا، جبکہ صبا بالکل چپ چاپ گمسم سی خاموش بیٹھی تھی۔ آج کاشف کے چلے کا آخری دن تھا۔ چلا شروع کیے ہوئے ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ دور سے ایک خوبصورت لڑکی آتی ہوئی دکھائی دی جو سلمہ کی شکل کی تھی۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے چلا کر رہا ہوں، تمہارے باپ نے مجھے ٹھکرا دیا تھا نا، اسی لیے چلا کر رہا ہوں، تمہیں جادو کے ذریعے حاصل کر لوں گا۔ اب تو آ گئی ہوں نا، تو تمہیں چلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آ جاؤ یہ چلا چھوڑ کر۔ سلمہ نے کہا، صرف 2 گھنٹے رہ گئے ہیں چلا ختم کرنے کو، اس کے بعد تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ کاشف بولا، لیکن اب تمہیں چلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سلمہ نے غصے سے کہا، تمہارا باپ اگر درمیان میں آ گیا تو اس سے بچنے کے لیے چلا کر رہا ہوں۔ یہ سن کر سلمہ بہت زیادہ غصے میں آ گئی اور وہ اسی وقت آرتی کے روپ میں آ گئی۔ اس کے بعد کاشف کو اس نے بہت زیادہ ڈرایا دھمکایا، لیکن کاشف اپنی جگہ پر قائم رہا۔ چلا مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنے جیسے ہی پتھروں پر پھونک ماری تو سب پتھر اپنی اصلی حالت میں آ گئے، ان میں ندیم بھی شامل تھا۔ ہم نے ندیم کو باری باری گلے لگایا اور ندیم نے بھی ہمیں چوتھا مرحلہ طے کرنے پر مبارکباد دی، اور وہ انسان بھی جو پہلے پتھروں کی شکل میں کھڑے تھے، انہوں نے بھی ہمارا شکریہ ادا کیا۔ لیکن آپ انسانوں سے پتھر کیسے بن گئے تھے؟ سلمہ نے سوال کیا۔ آرتی بدرو کا جسم یہاں پر قید تھا، اس نے یہاں پر آ کر اپنے شیطان دیوتا کو بلی دینی شروع کر دی۔ جب ہمیں معلوم ہوا تو وہ وقت اپنا جسم حاصل کر چکی تھی۔ ہم نے اس کا خاتمہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہمیں کوئی حل نہ ملا۔ ایک دن ایک بزرگ ہمارے پاس آئے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان پہاڑوں کے پیچھے ایک سمندر ہے، اس سمندر کے بیچ میں ہی آرتی اور حشام کو ختم کرنے کا سامان ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کا خاتمہ کرتے انہوں نے ہمیں پتھروں میں تبدیل کر دیا۔ لیکن اس بزرگ کے پاس شکتیاں تھیں، وہ پتھر کا نہیں بنا سکتے تھے۔ اچھا اب ہم اس سمندر تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ نیلم نے پوچھا۔ تو بابا جی کی آواز سنائی دی، تم کو جس کار میں مورتی ملی تھی اس کار میں سیدھا چلتے رہو، تمہیں ایک سمندر دکھائی دے گا، تم چوتھا مرحلہ طے کر چکے ہو، اب تمہیں جنگ کرنی ہوگی آرتی اور حشام کے ساتھ جو کہ شیطانی طاقتیں ہیں، وہ انہیں تم پر حملہ کرنے کے لیے بھیجیں گے، تم اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر بابا جی نے ہمیں تلواریں دی اور غائب ہو گئے۔ ہمیں چلتے ہوئے آج 3را دن تھا اور ہم کئی شیطانی طاقتوں کا خاتمہ کر چکے تھے، لیکن ابھی تک غار ختم نہیں ہوا تھا۔ اچانک ہمارے آگے 10 چڑیلیں آ گئیں، انہوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پھر میں نے موقع دے کر ایک چڑیل کو تلوار دے ماری اور دوسری چڑیل کو اپنی ٹانگ ماری۔ اس طرح 2 چڑیلوں کا کلثوم نے بھی خاتمہ کیا، باقی کو سلمہ، سائمہ اور نیلم صبا نے ختم کر دیا۔ اگلے دن ہمیں غار کا دہانہ نظر آیا۔ غار سے نکلتے ہی آگے 5 ٹیکولے اور چڑیلیں جن بھوتوں کی ایک فوج کھڑی تھی اور تحت نگاہ سمندر ہی سمندر موجود تھا۔ ہم نے اپنے آپ کو لڑنے کے لیے تیار کر لیا۔ ہم اندھا دھند تلواریں چلانے لگے۔ اچانک پیچھے سے ایک چڑیل نے شاہان پر حملہ کر دیا، لیکن درمیان میں نیلم آ گئی۔ شاہان نے نیلم کو اپنے بازوؤں میں تھاما اور بولا، نیلم یہ تم نے کیا کر دیا؟ شاہان، تم نیلم ابھی بات پوری نہیں کی تھی کہ اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ نیلم اٹھو، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ نیلم آنکھیں کھولو۔ نیلم، شاہان چیخ رہا تھا۔ ہم سب شاہان اور نیلم کے چاروں طرف کھڑے تھے اور تلواریں چلا رہے تھے۔ یہ جنگ تقریباً 1 گھنٹے جاری رہی۔ ہم سب کو چوٹیں آئی تھیں، لیکن ہم نے پرواہ نہیں کی۔ ہم نے شاہان کو حوصلہ دیا۔ شاہان روتا ہوا اٹھا۔ پھر ہم نے دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ ہم سمندر کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ سمندر میں کیسے جائیں۔ اچانک ہمیں ایک چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی۔ جب ہم قریب گئے تو ایک چمکتی ہوئی مورتی تھی، جسے ہم نے جیسے ہی اسے چھوا تو اسے دھواں نکلنے لگا۔ وہ دھواں ایک پری کے روپ میں آ گیا۔ آپ کی بہت بہت مہربانی، آپ نے مجھے قید سے آزاد کیا۔ لیکن آپ کون ہیں؟ صبا نے پوچھا۔ میں پرستان کی پری ہوں، میرا نام گل بانو پری ہے۔ میری ایک غلطی پر مجھے میری ملکہ نے مورتی میں قید کر دیا اور کہا کہ تمہیں کوئی ایسا انسان چھوئے جس نے چلا کیا ہوا ہو اور وہ بھی مسلمان ہو۔ کاشف نے چلا کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں اس مورتی سے آزاد ہو گئی۔ لیکن تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟
ہم نے اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو وہ بولی کہ میں تمہاری مدد کروں گی، میں تمہیں ایک کشتی دوں گی جس میں تم سوار ہو جانا اور رات کو ہی اس ڈول والے پانی کو ڈھونڈ کر واپس آ جانا، کیونکہ سورج نکلتے ہی سمندر آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن اب تو رات ختم ہونے والی ہے، کاشف نے کہا، تمہیں کل رات کو سفر کرنا ہوگا۔ اس نے کہا، لیکن ہم اگر وہ ڈول ڈھونڈ کر صبح تک واپس نہ آ سکے تو پھر؟ میں نے کہا، پھر تمہاری قسمت۔ گل بانو نے کہا۔ پھر ہم رات ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ گل بانو نے ہمیں ایک کشتی دی جس میں ہم سوار ہو کر وہ پانی ڈھونڈنے لگے۔ رات کا تیسرا پہر گزر چکا تھا لیکن ابھی تک وہ ہمیں ڈول دکھائی نہیں دیا تھا۔ اچانک ہمیں سمندر کے درمیان ایک چھوٹا سا میدان نظر آیا جس کے درمیان کوئی چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی۔ وہ ڈول پڑا ہے، صبا نے کہا، لیکن اس کو اٹھانے کون جائے گا؟ کلثوم بولی، میں جاؤں گا۔ اور یہ کہہ کر میں نے کشتی سے اتر کر میدان میں داخل ہو گیا۔ میرے چاروں طرف پانی تھا، ایسا لگتا تھا کہ ابھی پانی مجھے لے ڈوبے گا۔ میں نے ہمت نہ ہاری اور پھر خیر و عافیت سے وہ پانی لے کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ صبح ہونے والی تھی۔ ہم نے کشتی کی سپیڈ تیز کر دی لیکن ابھی تک ہمیں کنارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ آدھا گھنٹہ بھی بڑی تیزی سے گزر گیا۔ مشرق سے سورج کی پہلی کرن سمندر پر پڑی اور سمندر میں آگ لگنے لگی۔ اب کیا ہوگا؟ صبا نے کہا، اب تو ہم آگ میں جل جائیں گے۔ نادر نے کہا، پلیز کچھ کرو۔ سائمہ نے کہا، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ندیم کہنے لگا، آگ آہستہ آہستہ ہمارے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک ہمیں ایک بہت بڑا پرندہ نظر آیا جو ہماری طرف آ رہا تھا۔ وہ بالکل ہمارے سر کے اوپر آ گیا۔ اس پرندے کے جسم کے ساتھ 10 زنجیریں بنی ہوئی تھیں۔ ہم نے ایک ایک زنجیر پکڑ لی اور پھر وہ پرندہ دوبارہ واپس اڑنے لگا۔ پھر اس نے ہمیں ساحل سمندر پر اتارا اور وہ گلبانوں کے روپ میں آ گیا۔ ہم جہاں اترے تھے ہمارے بالکل سامنے غار کا دہانہ تھا اور وہاں پر بابا جی اور سہیل اختر صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ ہم نے انہیں دیکھ کر بہت ہی خوشی کا اظہار کیا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور ہماری کامیابی پر ہمیں مبارکباد دی۔ سر جی آپ یہاں کیسے؟ میں نے پوچھا۔ باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے آرتی اور شام کو ختم کرنا ضروری ہے، بابا جی نے کہا اور ہمیں غار کے اندر لے گئے۔ غار کے درمیان پہنچ کر انہوں نے ہمارے گرد حصار قائم کیا، پھر ایک اور حصار قائم کیا، خود بھی ایک حصار میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ 10 منٹ بعد اچانک زور کی ہوا چلنے لگی، پھر ہوا نے زور پکڑ لیا اور کچھ ہی دیر میں ایک حصار میں آرتی اور حشام کھڑے تھے۔ تم لوگوں نے بہت ظلم کیے ہیں، پتہ نہیں کتنے معصوم انسانوں کی بلی دی ہے، تم بہت ہی ظالم ہو، آج یہ دھرتی تمہارے وجود سے پاک ہو جائے گی۔ بابا جی نے کہا، ہمیں معاف کر دو، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ انہوں نے معافیاں مانگنا شروع کر دیں۔ تم معافی کے قابل نہیں طاہر، وہ پانی اس پر پھینک دو، بابا جی نے کہا۔ نہیں، ہمیں معاف کر دو، وہ چیخنے چلانے لگے۔ میں نے ڈھکن کھول کر پانی ان پر پھینک دیا، ان کے جسم میں آگ لگ گئی، ان کی چیخوں سے پورا غار لرز اٹھا۔ تھوڑی دیر میں وہاں راکھ کا ڈھیر پڑا تھا، پھر ہوا کا ایک چھونکا آیا اور وہ راکھ کا ڈھیر اپنے ساتھ اڑا کر لے گیا۔ بابا جی نے اللہ کا شکر ادا کیا، ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر ہم سب نے کہا، سر آپ یہاں کیسے آئے؟ تم تو مجھے بتا کر نہیں آئے تھے۔ آپ کے جانے کے بعد میں بھی بابا جی کے پاس گیا، انہوں نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ مجھے ہر وقت آپ کے بارے میں آگاہ کرتے رہتے تھے۔ پھر جب آپ کے 4 محلے ختم ہو گئے تو بابا جی یہاں آرتی اور حشام کا خاتمہ کرنے آ رہے تھے۔ میں نے بابا جی سے کہا اور وہ مجھے بھی یہاں لے کر آ گئے۔ سر سہیل نے ہمیں بتایا۔ اچھا، یہ کون ہے؟ گل بانو نے سر سہیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ ہمارے بہت ہی اچھے ٹیچر ہیں، ان کا نام تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ اچھا جی، یہ آپ کے سر ہیں، بہت ہی سمارٹ ہیں، گل بانو نے کہا۔ اس کی اس بات پر ہم سبھی مسکرا دیے۔ ہاں تو ہمارے ٹیچر جیسا تو کوئی بھی ٹیچر نہیں، نادر نے کہا۔ نیلم سے نہیں ملو گے؟ بابا جی نے کہا۔ کیا نیلم زندہ ہے؟ ہم سب کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ ہاں، تلوار لگنے سے نیلم بے ہوش ہو گئی تھی اور آپ اسے مردہ سمجھ بیٹھے تھے۔ آپ کے جانے کے بعد میں آیا اور نیلم کا علاج کیا تھا، اب وہ بالکل ٹھیک ہے، بابا جی نے کہا۔ نیلم کہاں ہے؟ شاہن نے تیزی سے کہا۔ نیلم؟ بابا جی نے آواز دی تو نیلم غار میں سے ایک کمرے سے نکلی۔ ہم اسے دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے، خاص طور پر شاہن۔ اچھا تم آنکھیں بند کرو، گل بانو تمہیں گھر پہنچا دے گی، اب میں جا رہا ہوں، بابا جی نے کہا۔ پھر ہم نے بابا جی کو سلام کیا اور آنکھیں بند کی۔ کچھ دیر بعد گل بانو کی آواز سنائی دی کہ آنکھیں کھول دو۔ ہم نے اپنی بند آنکھیں کھولیں تو ہم اپنے فلیٹ میں موجود تھے۔ پھر ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ سر سہیل اختر اور گل بانو ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا۔
آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ دوستو امید ہے کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل جایا کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کہانی آپ کو کیسی لگی، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اور اگر آپ حمزات کی کہانیاں سننے کے شوقین ہیں تو آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں جلد ہی اپنے اس چینل پر ایک بالکل نئی حمزات کی سیریز شروع کرنے والا ہوں، جو کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہا ہوں۔ تو پھر ملیں گے اس طرح کی کسی اور اچھی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔